جی السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے مارکیٹنگ ریسرچ کے بارے میں کہ مارکیٹنگ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے اور کن پرپس کے لیے اور کن ٹولز کے تھرو کی جاتی ہے، اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور ڈیمانڈ کیسے فورکاسٹ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں۔ واٹ از مارکیٹنگ ریسرچ؟ مارکیٹنگ ریسرچ از اے سسٹمیٹک ڈیزائن، کلیکشن، انالیسز اینڈ رپورٹنگ آف ڈیٹا اینڈ فائنڈنگز ریلیونٹ ٹو اے اسپیسیفک مارکیٹنگ سچویشن فیسنگ دا کمپنی۔ ٹھیک ہے، تو اسپیسیفک مارکیٹ سچویشن، جو بھی کوئی ایک پرابلم ہے یا مارکیٹ سچویشن ہے جس کے بارے میں کمپنی ریسرچ کرنا چاہ رہی ہے، وہ ریسرچ کا مین ٹاپک ہوگا اور اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا کہ ایک ڈیزائن کیا جائے گا کہ ریسرچ کنڈکٹ کیسے کرنی ہے، پھر ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا، اس ڈیٹا کو انالائز کیا جائے گا، رپورٹ کی فارم میں ڈیٹا پریزنٹ کر دیا جائے گا اور اس سے پھر ریلیونٹ فائنڈنگز، جو بھی پرابلم یا جو فائنڈنگز کی جا رہی تھی وہ ہو جائیں گی اور پھر اس کی بیس پر ڈیسیژن میکنگ کی جائے گی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف ریسرچ، کون کون سی ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ ہو سکتی ہے۔ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ ہے ہمارے پاس۔ کوالیٹیٹیو ریسرچ کا مطلب ہے کہ ایسی ریسرچ جو کہ کوئی سبجیکٹیو ریسرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر نمبرز اتنے انوالو نہیں ہوتے اور یہ ایک کوالیٹیٹیو اسپیکٹس کو شو کر رہی ہوتی ہے، سبجیکٹیو اسپیکٹس کو شو کر رہی ہوتی ہے، اور کوانٹیٹیو جو کہ نمبرز کو ڈیل کرتی ہے، ٹھیک ہے، نمبرز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، نومیریکل ویلیو سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کوانٹیٹیو ریسرچ، اور یہ ڈسکریٹ ریسرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں کہ کیا پروڈکٹ ڈیزائن کا کنزیومر بائنگ کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو یہ ایک کوالیٹیٹیو ریسرچ ہو جائے گی، ہاں یا نام ایک کوالیٹیٹیو بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو انالائز کیا جاتا ہے، سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے سادہ لفظوں میں۔ اور کوانٹیٹیو یہ ہے کہ پروڈکٹ ڈیزائن کو چینج کرنے سے، فار ایگزامپل کسی کمپنی ایکس وائی زی کمپنی کی پروڈکٹ اے کے اندر کتنے پرسنٹ جو ہے وہ اس کی سیلز میں ڈیکریز آ گیا یا انکریز آ گیا، یہ ایک کوانٹیٹیو ریسرچ ہوگی۔ اب اس کے بعد مارکیٹنگ ریسرچ کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ڈیفائننگ دا پرابلم اینڈ آبجیکٹیوز، کہ آپ کا پرابلم کیا ہے، آپ جو بھی ایشو جس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اور آپ کا مقصد کیا ہے ریسرچ کرنے کا۔ ڈیولپنگ دا ریسرچ پلان، آپ اپنا ریسرچ پلان بنائیں گے کہ آپ جو بھی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کیسے کنڈکٹ کریں گے۔ دین کولیکٹنگ دا انفارمیشن کو آپ کولیکٹ کریں گے، جس سورس جو بھی آپ نے سورس ڈیزائن کیا ہوگا اور جو میتھڈولوجی آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوگی اس کے اکارڈنگلی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو انالائزنگ دا انفارمیشن، جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہوگی اس کو آپ انالائز کریں گے۔ ریسرچ سافٹ ویئرز میں ڈیٹا کو پٹ کیا جاتا ہے جیسے ایس پی ایس ایس ڈیٹا وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو بھی ریزلٹس آتے ہیں اس کو انالائز کیا جاتا ہے اور دین فائنڈنگز جو بھی یہاں سے پریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بیس پہ ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے۔ نیکسٹ مارکیٹنگ میجرمنٹ پاتھ ویز، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ طرح کے میٹرکس ہیں جس کی بیس پہ آپ میجرمنٹ کرتے ہیں جو بھی آپ مختلف طرح کی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کسٹمر میٹرکس ہیں، یونٹ میٹرکس ہیں، کیش فلو میٹرکس ہیں، برانڈ میٹرکس ہیں، تو آپ کسی بھی تھرو اپنی جو ریسرچ ہے وہ جس ایریا سے ریلیٹ کرتی ہو اور جس طرح کا آپ انفارمیشن چاہ رہے ہو اس طرح کا میٹرک اٹھا کے آپ اپنی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ دین ہے فورکاسٹنگ۔ اب یہ تو ہوگا کہ ریسرچ کیسے کنڈکٹ کی جاتی ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا سارا مارکیٹ ریسرچ کے اوپر۔ دین ہے فورکاسٹنگ دا ڈیمانڈ۔ اب ہم نے ڈیمانڈ اگر فورکاسٹ کرتے ہیں کہ ہماری کسی ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہو سکتی ہے یا سروس کی ڈیمانڈ کتنی ہوگی ایک خاص پیریڈ میں، ایک خاص سچویشن میں، تو اس کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ پرپز آئیڈینٹیفائی مارکیٹنگ اپرچونیٹیز، کہ ہم دیکھیں گے کتنی اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ نارملی پرپز ہوتا ہے ہمارے پاس، اور کیسے کی جائے گی وہ آپ اس کا میجر دا فورکاسٹ سائز
گروتھ اینڈ پروفٹ پوٹینشیل آف دا مارکیٹ اپرچونیٹیز. آپ دیکھیں گے جو بھی اویلیبل مارکیٹ اپرچونیٹیز ہیں اس میں آپ کے پاس گروتھ کے کیا چانسز ہیں, پروفٹ کے کیا چانسز ہیں. ہو مارکیٹرز آر رسپانسبل فار پریپیئرنگ سیل فور کاسٹ. اوبیسلی جو مارکیٹرز ہیں, مارکیٹنگ مینیجر ہے, ڈائریکٹر ہے, وہ لوگ اس کے ڈیمانڈ کے ایسٹیمیٹ کو پریپیئر کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ بڑا ہی کروشل فیکٹر ہے, رسپانسبلٹی, ڈیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ڈیمانڈ اوور ایسٹیمیٹ کر لیں تب بھی کمپنی پروڈکشن زیادہ کر جائے گی اور ساری اس کے اکارڈنگلی پرابلمز آ جائیں گی. جو بھی آپ نے کیش پلاننگ کی ہوگی, پروڈکشن پلاننگ کی ہوگی, ہر طرح سے آپ نے ہائرنگ کی ہوگی, اور اسی کے اکارڈنگلی اگر آپ وائس ورسا کم کر جائے ڈیمانڈ فور کاسٹ جو آپ کی ایکچولی ہو, تو الٹیمیٹلی اس سے بھی آپ کو آپ کی ساری کمٹمنٹس ڈسٹرب ہو جائیں گی. آگے چلتے ہیں. میجر کانسیپٹس ان ڈیمانڈ میجرمنٹ. ڈیمانڈ میجرمنٹ کے اندر مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, کمپنی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈیمانڈ فنکشن کیا ہے, سیل فورکاسٹ کیا ہے, پوٹینشیل سیل پوٹینشیل کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کا ڈفرینس دیکھیں گے. مارکیٹ ڈیمانڈ اوور آل جو پوری مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسے مارکیٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں. کمپنی جو کمپنی کا شیئر ہے کمپنی کی حد تک اسے کمپنی ڈیمانڈ کہیں گے, جو کمپنی پوٹینشیلی سارا کا سارا اس کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. ویز ٹو بریک ڈاؤن دا ڈیمانڈ. ڈیمانڈ کو اگر انالائز کرنے کے لیے پوٹینشیل ڈیمانڈ, اویلیبل ڈیمانڈ, ٹارگیٹ ڈیمانڈ اور پینیٹریٹڈ مارکیٹ. پوٹینشیل ڈیمانڈ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پوٹینشیل مارکیٹ کے وہ مارکیٹ جس کے اندر آپ ابھی انٹر کر سکتے ہیں, جہاں پہ کسٹمر اگر آپ پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائیں تو وہ بائی کرنے کے لیے ریڈی ہے. اویلیبل مارکیٹ جو کہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے, اویلیبل ہے مارکیٹ. ٹارگیٹ مارکیٹ جس کو آپ نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. اور پینیٹریٹڈ مارکیٹ یہ ہے کہ جس میں آپ ٹوٹلی گھس چکے ہیں, اس کو پینیٹریٹڈ مارکیٹ کہتے ہیں. دین مارکیٹ فورکاسٹ اینڈ مارکیٹ پوٹینشیل. مارکیٹ فورکاسٹ مارکیٹ ڈیمانڈ فار کورسپونڈنگ ٹو دا لیول آف دا انڈسٹری مارکیٹنگ ایکسپینڈیچر, ٹھیک ہے. تو آپ مارکیٹ فورکاسٹ میں یہی دیکھتے ہیں کہ اوور آل مارکیٹ میں کتنی جو ہے پوٹینشیل سیلز اویلیبل ہیں, آگے اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اور مارکیٹ پوٹینشیل مارکیٹ فورکاسٹ آپ کسی ڈیٹا کی پاس ڈیٹا وغیرہ کی بیس پہ, کسی بھی اپنے فیکٹرز کی بیس پہ فورکاسٹ نکالیں گے آگے کا آپ کی مارکیٹ اتنی ہوگی, یعنی کہ ریونیو اتنا ہو سکتا ہے, اپرچونیٹیز اتنی ہو سکتی ہیں, سیلز اتنی ہو سکتی ہیں. لیکن مارکیٹ پوٹینشیل جو ہے یہ آپ اپنا ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں ٹوٹل پوٹینشیل کتنا ہے, کتنی لمٹ ہے اس کی, جو کہ الٹیمیٹلی مارکیٹ ڈیمانڈ, ٹھیک ہے, از دا لمٹ اپروچ بائی مارکیٹ ڈیمانڈ ایز انڈسٹری مارکیٹنگ. تو یعنی کہ مارکیٹنگ ڈیمانڈ اگر بڑھتی جائے تو الٹیمیٹلی اس کی لمٹ کہاں پہ جا کے مارکیٹ کی ڈیمانڈ فل سیچوریٹڈ ہو جائے گی, یہ اس کا پوٹینشیل ہے, اوور آل پوٹینشیل کو شو کرتا ہے. دین ہم دیکھیں گے کمپنی سیلز فورکاسٹ اینڈ سیلز پوٹینشیل. سیلز فورکاسٹ اگین یہ ہے کہ کسی ڈیٹا کی بیس پہ ایکسپیکٹڈ لیول آف کمپنی سیلز بیسڈ آن چوزن مارکیٹنگ پلان اینڈ اسیوم ٹارگیٹ مارکیٹ, ٹھیک ہے. آپ نے خاص مارکیٹ جو تھی اس کو ٹارگیٹ کیا اور ایک مارکیٹنگ پلان کہ جی یہ والے پلان کے تھرو یہ پروموشن ہوگی, یہ ایڈورٹیزمنٹ ہوگی, ان ڈسٹریبیوٹرز کے تھرو ہم جائیں گے, یہ پروڈکٹ لانچ کریں گے. تو وہ جو بھی آپ کا مارکیٹنگ پلان تھا اس کے تھرو آپ اس کی بیس پہ آپ جو ایکسپیکٹڈ لیول آف سیلز کمپنی کی نکالتے ہیں فیوچر کی, وہ آپ کی کمپنی سیلز فورکاسٹ ہے. اور کمپنی سیلز پوٹینشیل اگین وہی ہے کہ ڈیمانڈ اگر بڑھتی جائے تو میکسیمم جس لمٹ کو ٹچ کر سکتی ہے وہ کمپنی کا سیلز پوٹینشیل ہے. کہ آپ نے اگر سارے کے سارے جو مارکیٹنگ پلانز جو ہیں بیسٹ آپٹیمل مارکیٹنگ پلان اگر آپ لگا دیں تو پھر آپ کی سیلز کتنی ہو سکتی ہیں وہ اس میں آ جائے گا. نیکسٹ چلتے ہیں ایسٹیمیٹنگ کرنٹ ڈیمانڈ. موجودہ ڈیمانڈ کو اگر آپ نے ایسٹیمیٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل وہی اگین کہ مارکیٹ کی اپر لمٹ, ایریا مارکیٹ پوٹینشیل, اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے خاص ایریا کا پوٹینشیل کتنا ہے, ٹوٹل انڈسٹری سیلز اینڈ مارکیٹ شیئر, اور یہاں پہ آپ اوور آل انڈسٹری کا مارکیٹ سیلز دیکھ سکتے ہیں اور اس میں انڈسٹری کا اور پھر اپنا مارکیٹ شیئر آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایسٹیمیٹنگ کرنٹ ڈیمانڈ کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایریا مارکیٹ پوٹینشیل کو. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر خاص طور پہ میکسیمم اماؤنٹ آف, یعنی کہ کیا پوٹینشیل ہے, میکسیمم اماؤنٹ آف سیلز.
کہاں پر ان این ایریا، ٹھیک ہے، کسی ایک ریجن کو جو ہے اس کی ایک ڈیورنگ اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم اگر ہم اس کی میکسیمم اماؤنٹ آف سیلز کو دیکھیں تو یہ ایریا مارکیٹ پوٹینشیل ہے. اور اگر ہم اسی طرح سے میکسیمم اماؤنٹ آف سیلز کو اویلیبل ٹو آل فرمز ان انڈسٹری، ایک انڈسٹری کے اندر ساری کی ساری فرمز کو ایک خاص پیریڈ میں جو ساری کی میکسیمم سیلز اویلیبل ہیں جو ہو سکتی ہیں، وہ ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے، وہ ایریا پوٹینشیل تھا، یہ مارکیٹ پوٹینشیل ہے. اس کے بعد اس کے اندر ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ دو ہمارے پاس میتھڈ ہیں اگر ہم نے کرنٹ ڈیمانڈ کو اسٹیمیٹ کرنا ہے. ایک میتھڈ ہے مارکیٹ بلڈ اپ میتھڈ. ٹھیک ہے، اس میں سارے کے سارے پوٹینشیل بائرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، جو کہ تمام مارکیٹس میں، ہر مارکیٹ میں آئیڈینٹیفائی آل دا پوٹینشیل بائرز ان ایچ مارکیٹ. ہر مارکیٹ میں جتنے بائرز ہیں ان سب کو، پوٹینشیل بائرز کو، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کی پوٹینشیل پرچیز کے پھر وہ کتنا پرچیز کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مارکیٹ بلڈ اپ آ گیا. اس میں پوٹینشیل بائر اٹھائے، پھر پوٹینشیل ان کی پرچیزز اٹھا لی. دین ملٹی فیکٹر انڈیکس میتھڈ، اس کے اندر آپ مختلف جو میتھڈز ہیں ان کو ایک پرسنٹیج سائن کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ویئر سے سائن کر دیتے ہیں، اس کی بیس پہ پھر آپ فورکاسٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ انکم آپ نے جیسے اس میں لکھا ہے ڈیفائن کر دی کہ اتنی انکم ہوگی تو وہ اتنی پرچیزنگ کرے گا، ہماری اتنی سیل ہو جائے گی. اتنی آبادی والا ایریا ہوگا تو اس میں اتنی سیلز ہو جائیں گی. بائنگ پاور اس علاقے کے لوگوں کی اتنی ہے تو اتنی سیلز ہو جائیں گی. تو یہ ملٹی فیکٹر انڈیکس ہے، اس کے تھرو بھی آپ ڈیمانڈ فورکاسٹ کر سکتے ہیں. ایسٹیمیٹنگ فیوچر ڈیمانڈ کے اندر نیکسٹ سروے آف بائنگ انٹینشنز. ٹھیک ہے، تو آپ سروے بھی کر سکتے ہیں، پروبیبلٹی انالیسس کے اتنے فیصد سیلز کے اتنے فیصد چانسز ہیں، اتنے فیصد سیلز کے اتنے فیصد چانسز ہیں. تو یہ پروبیبلٹی انالیسس بھی ہو سکتا ہے. دین آپ دیکھیں ایسٹیمیٹنگ فیوچر ڈیمانڈ کے اندر، اب فیوچر کرنٹ ڈیمانڈ سے ہم فیوچر ڈیمانڈ پہ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ کمپوزٹ آف سیلز فورس اوپینین. ٹھیک ہے، جو سیلز ریپرزنٹیٹیوز ہیں، سیلز کی جو ہماری فورس ہے، جو فیلڈ ورکرز ہیں اور جتنا بھی سیلز کا سٹاف جو اس سے انوالو ہے، ان سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے. وہ آپ کو ٹرو بتا سکتے ہیں کہ کتنی سیلز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایکسپرٹ اوپینین جتنے بھی ڈیلرز ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، سپلائرز ہیں، مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں اور اس کی ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں جو کہ ہسٹورک ڈیٹا کو دیکھ رہی ہیں، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھ رہے ہیں، اکانومی کی ساری کنڈیشنز کو دیکھ رہے ہیں، انڈسٹری کے اوپر اسٹرانگ جو ہے وہ آئی رکھتے ہیں، وہ لوگ آپ کو اس پہ اوپینین دے سکتے ہیں کہ آپ کی فیوچر ڈیمانڈ اس چیز کی، اس پروڈکٹ کی، اس سروس کی کتنی ہو سکتی ہے. پاس سیل انالیسز، اوبویسلی ٹائم سیریز انالیسز، ایکسپونینشیل اسموتھنگ، اسٹیٹسٹیکل ڈیمانڈ انالیسز، کیجول فیکٹرز، اکنامک انالیسز، اکونومیٹرک انالیسز. تو یہ تمام تر جو پاسٹ کے ڈیٹا کو، ٹرینڈ انالیسز کو آپ دیکھ لیں کہ فیوچر کی سیلز یہ تھی، پاسٹ کی سیلز یہ تھی، ان میں اتنا ٹرینڈ رہا انکریز کا. ٹھیک ہے، یا اس طرح کی اکانومی میں اس طرح کا پرفارم کیا، ریسیشن میں اس پروڈکٹ نے ایسا پرفارم کیا، تو اس سے آپ فیوچر ڈیمانڈز کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد مارکیٹ ٹیسٹ میتھڈ ہے آپ کے پاس کہ مارکیٹ میں آپ لوگوں آبزرو کر لیتے ہیں کہ لوگ مارکیٹ میں، آپ خود سے آبزرو کرتے ہیں کہ لوگوں کا کیا بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے، خاص سچویشنز میں، خاص پروڈکٹ کے اگینسٹ. تو یہ تھا سارا ڈیمانڈ فورکاسٹ کے ریگارڈنگ. تو اس میں ہم نے اس کا مارکیٹ ریسرچ کا پروسیس دیکھا، اس میں پرابلم ڈیفائن کرنا، ریسرچ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا، ریسرچ پلان کو، انفارمیشن کلیکٹ کرنا، اسے انالائز کرنا، فائنڈنگز کو پریزنٹ کرنا اور ڈیسیژن میکنگ کرنا. ٹھیک ہے، اور پھر سارا باقی کا فورکاسٹ کے میتھڈس کو ہم نے دیکھا. تو یہ آپ کا کمپلیٹ ٹاپک